اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر وصیر اموری فیہ من العسر الی اليسر واقبل معاذیری وحط عنی الذنب والوزر یا رؤوفا بعبادہ الصالحین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں آج ہم 27ویں دن کی دعا سے متعلق کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کی 27ویں دن کی اس دعا میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد خداوند متعال کے حضور لیلۃ القدر کی فضیلت کو درک کرنے سے متعلق خداوند متعال کے حضور التجا کریں۔ اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر، اے میرے معبود اس مہینے میں مجھے لیلۃ القدر اور شب قدر کی فضیلت نصیب فرما۔ وصیر اموری فیہ من العسر الی اليسر، اور میری زندگی کے تمام معاملات کو مشکلات سے آسانی کی طرف تبدیل فرما دے۔ واقبل معاذیری، اور میری جو معذرتیں ہیں، میری جو عذر خواہی ہے تیری بارگاہ میں جو توبہ استغفار کر رہا ہوں تیری بارگاہ میں، میری اس استغفار کو، میری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں تو قبول فرما۔ وحط عنی الذنب والوزر، اور گناہوں کا بوجھ جو میری اس گردن پر آ چکا ہے اور میری پشت پر آ چکا ہے، اس بوجھ کی وزن سے، اس کی ثقالت سے میں تکلیف میں مبتلا ہوں۔ بار الہ مجھے اس بوجھ سے نجات عطا فرما۔ یا رؤوفا بعبادہ الصالحین، اے وہ ذات جو اپنے بندوں پر نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والی ذات ہے، میرے خدایا میری ذات پر رحم کر۔ آج کی اس دعا میں سب سے پہلے شب قدر کے متعلق ہم گفتگو کریں گے آپ کی خدمت میں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کی دعا میں ہمیں شب قدر کی فضیلت کے ادراک کے بارے میں خداوند متعال کے حضور دعا کرنے کے لیے تاکید کی ہے۔ شب قدر میں سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اس نظریے کو بیان کر دوں کہ شب قدر کے متعلق 19ویں، 21ویں اور 23ویں رات شب قدر کے متعلق معروف راتیں ہیں، جبکہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے نزدیک 27ویں رات شب قدر سے متعلق ہے۔ ہماری زیادہ تر جو ترجیحی رات جس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے وہ 23ویں کی رات ہے لیلۃ القدر کے لیے، لیکن مجموعاً حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی یہ عملی سیرت تھی کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کو شب بیداری اور لیلۃ القدر کی اہمیت کے پیش نظر اس تمام عشرے کا احترام کرتے تھے اور اس میں عبادت میں مصروف ہوتے تھے، اور اپنے اصحاب کو بھی پورے عشرے کی عبادت کا حکم دیتے تھے، جیسے پورے عشرے میں ہر روز لیلۃ القدر ہوگی۔ تو آج کی رات کے بھی اعمال ہیں باقاعدہ، جن میں غسل ہے، دعائیں ہیں اور اذکار ہیں کہ جنہیں فراموش نہیں کیا جانا چاہیے۔ لیلۃ القدر سے متعلق دو کلمات جیسا کہ آپ خود جانتے ہیں کہ ایک لیل ہے اور ایک قدر ہے۔ لیل بھی ہمارے سامنے واضح ہے کہ یقینی بات ہے رات ہے، اور دوسرے جو اس کا مضاف الیہ ہے یعنی قدر، ہماری بحث کا دار و مدار اسی قدر کے اوپر ہے۔ مضاف الیہ یعنی قدر، لغت میں قدر کہتے ہیں اندازہ رکھنا، کسی بھی چیز کی پیمائش کو قدر کہا جاتا ہے، یعنی ہر چیز کی حدود اور اندازے کو معین کرنا یہ قدر کہلاتا ہے۔ اور حکمت الہی کے مطابق نظام کائنات کی ہر چیز کے ماضی، حال، استقبال یہ ایک خاص نظم اور منظم انداز میں جاری ہے۔ پس قدر کا مطلب یہاں پہ ہوگا کہ اشیاء کی طبعی اور جسمانی خصوصیات، جسے مثلا کہیں کہ حدود ہے ان کی، طول، عرض، زمان، مکان، محل وقوع، تمام ان مادی اور طبعی اشیاء اور طبعی موجودات کی ان چیزوں کا جو ہے وہ معین کرنا، یعنی ان کی قدر کو معین کرنا قدر کہلاتا ہے۔ یعنی خلاصہ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے فرماتے تھے کہ جہان ہستی کی ہر چیز کی خلقت کی خصوصیات جو ہے وہ قدر کہلاتی ہے۔ تو اس طرح شب قدر کا متعلق یہ معنی یہ بنے گا کہ ایسی رات جس میں خداوند متعال جہان ہستی کی
ہر موجود کی 1 سالہ تقدیر کا فیصلہ تعین فرما دیتا ہے۔ یہ ہے شب قدر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اس مدعا پر یا علامہ طباطبائی نے جو یہ نظریہ پیش کیا ہے، اس نظریے پر دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں پروردگار متعال کی طرف سے ہر مرحلے میں، چاہے وہ اجمال ہو اس مرحلے میں یا تفصیل کا مرحلہ ہو، یہ تمام کا تمام فیصلہ جو ہے وہ خداوند متعال کی طرف سے ثبت اور لکھ دیا جائے گا دخان کی آیت نمبر 4 کے اندر۔ یہاں مختلف سوالات آپ کی طرف سے ہمارے تک پہنچ سکتے ہیں اور آپ کر سکتے ہیں۔ میں بعض سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یقینی بات ہے کہ آپ کے سوال بھی انہی سوال میں ہوں گے اور آپ کے سوال کا بھی ممکن ہے جواب واضح ہو جائے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات کیوں؟ انسان اور پوری کائنات کی تقدیر لکھنے کے لیے خداوند متعال نے ایک ہی رات کا سہارا کیوں لیا ہے؟ متعدد راتیں بھی تو ہو سکتی ہیں۔ خداوند متعال ایک دن انسانوں کے لیے مخصوص کر دے، ایک دن حیوانوں کے لیے مخصوص کر دے، ایک دن جمادات کے لیے، ایک دن نباتات کے لیے، وغیرہ وغیرہ باقی سالہ آگے آپ قیاس کرتے جائیں کہ خداوند متعال تقسیم بھی تو کر سکتا تھا۔ ہم یہاں مثال کی روشنی میں اس کے جواب بیان کرنے کی ایک کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح قدیم الایام سے حکومتوں کا ایک یہ پالیسی رہی ہے، آپ بھی اس کو دیکھتے ہیں کہ سال بھر کا برنامہ حکومتیں 1 سال پارلیمنٹ میں بیٹھتی ہیں اور تدوین کرتی ہیں، جسے ہم بجٹ کہتے ہیں۔ یعنی حکومت کے جو فائنانس منسٹر ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور سال بھر کا جو ڈیٹا ہے، جتنی ان کی سرکولیشن ہونی ہے، جتنی آمدن ہے، جتنے اخراجات ہیں اور جتنی متوقع چیزیں ہیں، تمام کو ایک کاغذ پہ ایک فائل میں وہ ڈال کر پارلیمنٹ میں لے آتے ہیں اور وہاں پر اس پر بحث ہوتی ہے۔ اس چیز کو اقتصادی اور مالیاتی بجٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ملک کی آئندہ 1 سالہ قسمت کا فیصلہ کرنا، یہ سربراہان مملکت نے شاید خداوند متعال کے اسی نظم و نسق سے سیکھا ہے کہ اگر مملکت کا نظام چلانا ہے تو اسی سنت الہی پر عمل کرتے ہوئے 1 سال کا پروگرام جو ہے وہ مرتب کر لیا جائے اور اس 1 سالہ پروگرام کے مطابق تمام ملک کی مقدرات کو جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کے اندر بحث کیا جائے کہ اتنا ہمارے پاس پیسہ آئے گا، اتنا ہم نے خرچ کرنا ہے، فلاں فلاں جگہ پر خرچ کرنا ہے۔ یہ ایک سنت الہی ہے جو لیلۃ القدر سے استخراج کی گئی ہے، یعنی جہان ہستی میں تمام امورات کی تدبیر صرف 1 رات میں اور ایک ہی دن جو ہے وہ معین کر دی جاتی ہے، جیسا کہ ہمارے پارلیمنٹ میں معین کر دی جاتی ہے اور تمام افراد جو ہے نا وہ ہاتھ اٹھا کر یا جس انداز میں بھی ووٹ دے کر وہ اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک نظم و نسق برقرار کرنے کے لیے، ایک پلاننگ کرنے کے لیے، ایک تدبیر کرنے کے لیے یہ ایک نہایت ہی مناسب اقدام ہے کہ سارا ایجنڈا جو ہے وہ مرتب کر لیا جائے، تمام زوایا کا جائزہ لے لیا جائے، تمام حکمتوں کو مد نظر رکھ لیا جائے اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ مرحلہ اجرائی تک پہنچانے کے لیے قوہ مجریہ تک منتقل کر دیا جائے کہ بھئی آپ نے، حکومت نے اس پالیسی کو اجرا کرنا ہے۔ یہ خداوند متعال کی تدبیر سے لیا گیا ہے کہ خداوند متعال بھی عالم امکان کی تمام مقدرات کو طے کر کے امام وقت تک منتقل کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک نظام الہی کے مطابق ہے، لہٰذا ہم جو تقدیرات کی بات کر رہے ہیں تو صرف انسانوں کا ذکر نہیں کر بلکہ عالم امکان، خداوند متعال کے علاوہ تمام عالم امکان جو ما سوی اللہ جس پر اطلاق ہوتا ہو، ان تمام کے مقدرات خداوند متعال شب قدر میں تعین کر دیتا ہے، من جملہ انسان بھی ان میں شامل ہے کہ جن کے مقدرات خداوند متعال کی طرف سے طے کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا سوال ممکن ہے آپ کے ذہنوں میں یہ پیدا ہو کہ یہ رات شب قدر سال بھر کی کون سی رات ہے؟ یعنی ہمارے لیے یہ واضح کر دینا چاہیے کہ بھئی فلاں رات شب قدر ہے اور آپ نے جو ہے نا وہ اس رات کو اہمیت دینی ہے، اس رات عبادت کرنی ہے، اس رات خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس کرنی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں آپ کے مقدرات خداوند متعال کی جانب سے تحریر کیے جائیں گے۔ تو اگر ہم آیات قرآنی کا جائزہ لیں اور قرآن مجید کا سہارا لیں تو وہاں پر بھی یہ بات واضح ہمارے لیے بیان نہیں کی گئی ہے، یعنی نہیں کہا گیا کہ رمضان المبارک کی 10ویں دن کی رات ہے، 19ویں کی رات ہے، 21ویں کی ہے، 23ویں کی ہے، 27ویں کی ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس طرح سے بیان نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید نے بھی ہمیں شب قدر کی اہمیت کی طرف متوجہ کرایا ہے اور شب قدر کو
اجاگر کروایا ہے۔ مثلا سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، یعنی ہم نے اس قرآن مجید کو ایک لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے چونکہ ہم منذر تھے۔ پھر خداوند متعال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ یعنی آپ دخان کی آیت کو اگر دیکھیں تو وہاں پر ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یعنی ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے، لیکن آپ کو یہ بیان نہیں کیا کہ وہ لیلہ مبارکہ سال کے کون سے دنوں میں واقع ہے، یہ بیان نہیں کیا ہے۔ یا اسی طرح سے خداوند متعال نے سورہ قدر میں بیان کیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی وہاں لیلۃ مبارکہ ہے، یہاں لیلہ قدر ہے۔ یہ ہمارے لیے واضح کر دیا، لیکن معین نہیں کیا کہ سال بھر میں وہ لیلۃ القدر کہاں چھپی ہوئی ہے اور کہاں پوشیدہ ہے۔ پھر یہی جو بقرہ کی آیت نمبر 185 میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یہاں سے ان تینوں آیات کو ایک دوسرے کے سامنے رکھنے سے یہ نتیجہ ہمارے سامنے نکلتا ہے کہ لیلہ مبارکہ اور لیلہ قدر جو ہے وہ دونوں ایک چیز ہے، اور یہ ایک رات جو ہے لیلہ مبارکہ یا لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان المبارک کے اندر ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی 185 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس رمضان میں قرآن نازل ہوا، تو بس اس رمضان کے اندر لیلہ مبارکہ بھی ہے اور لیلۃ القدر بھی ہے جو ایک ہی رات ہے۔ اب 30 دنوں میں وہ کون سی رات ہے، خداوند متعال نے ہمارے لیے یہ معین نہیں کیا اور یہ واضح نہیں کیا، اور اس ابہام کو ہمارے لیے خداوند متعال نے برقرار رکھا ہے۔ اور اس ابہام کو برقرار رکھنے میں کیا وجہ ہے؟ حضرات اہل بیت علیہم السلام سے منقول روایات کا اگر ہم سہارا لیں تو حضرات اہل بیت کی روایات میں 19ویں کی رات، 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، یہ راتوں کو نہایت اہمیت شمار بیان کیا گیا ہے لیلۃ القدر کی مناسبت سے، لیکن حضرات اہل بیت نے بھی معین نہیں کیا کہ وہ رات کون سی ہے۔ لہٰذا آپ کی عملی سیرت یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں زیادہ عبادتوں پر اہمیت دیا کرتے تھے، لوگوں کو ترغیب دلایا کرتے تھے کہ شب قدر کو درک کرنے کے لیے اول تو پورا ماہ مبارک رمضان عبادت میں گزاریں، لیکن بالخصوص رمضان کے آخری عشرے کو خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس اور اپنے مقدرات کو بہتر انداز میں تحریر کروانے کے لیے آپ خداوند متعال کے حضور التجا کریں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بھی سورہ قدر کی تفسیر میں المیزان کے اندر مرحوم کلینی سے الکافی سے ایک روایت کو نقل کرتے ہیں جس میں حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیید و ثنا اسی آیت کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اس آیت کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے اس رات کو جو یہ مخفی رکھا ہے، یعنی پورے آخری عشرے میں ایسی رات کہ جس کے اندر خداوند متعال نے قرآن کو نازل کیا ہے مکمل طور پر، یعنی نزول دفعی کی طرف حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیید و ثنا اشارہ فرما رہے ہیں، اور پھر اسی آیت کا سہارا لے رہے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو ایک لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے، یعنی مکمل قرآن لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے۔ تو اس طرح رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، اور اس آخری عشرے میں مکمل قرآن نازل ہوا ہے، لہٰذا آخری عشرے کو احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ لہٰذا اس بیانات کا نتیجہ اور اس سوال کے جواب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شب قدر کا وجودی فلسفہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے شب قدر کو تمام انسانوں کے لیے اور بطور خاص مسلمانوں کے لیے، بطور خاص مسلمانوں کی لیے کیوں؟ چونکہ مسلمان قرآن مجید پر اعتقاد رکھتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا اس ایمان اور اس اعتقاد کے بدولت ان کے نزدیک یہ شب قدر کی اہمیت ہے۔ لیکن وہ لوگ جو حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت کے قائل نہیں ہیں،
وہ ان کے لیے بھی شب قدر ہے، یعنی ان کے لیے بھی تقدیرات لکھی جا رہی ہیں، لیکن چونکہ وہ قرآن کو نہیں مان رہے، وہ توحید کو نہیں مان رہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو نہیں مان رہے، لہٰذا اس چیز سے وہ خود غافل ہیں، یعنی خداوند متعال نے ان کو غافل نہیں رکھا، انہوں نے خود کو اس چیز سے غافل رکھا ہے۔ پس یہ ایک رات رمضان المبارک کے اندر ایسی ہے جس میں خداوند متعال نے بندوں کے تمام مقدرات، اپنے عالم امکان کی تمام موجودات کی مقدرات کو تعین کرنا ہے اور امام وقت تک انہیں منتقل کرنا ہے، تاکہ کل کو یہ کوئی شخص نہ کہہ سکے کہ مجھے تو اختیار ہی نہیں تھا، خداوند متعال نے میرے مقدرات کا فیصلہ تحریر کر دیا اور میں تو ان مقدرات پر سر تسلیم خم کرنے کے لیے مجبور تھا۔ نہیں، خداوند متعال نے آپ کو یہ کہہ دیا ہے کہ ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ خداوند متعال نے آپ کو بتا دیا ہے تاکہ آپ تمام رمضان المبارک کا احترام کریں اور تمام رمضان المبارک میں ایمان کے ساتھ اعمال انجام دیں، تقوی اختیار کریں، اپنے تمام گناہوں پر خداوند متعال کے حضور عذر خواہی اور توبہ اور استغفار کریں تاکہ اس لیلۃ القدر کو آپ صحیح معنی میں درک کر سکیں۔ یہ ہے حکمت وجودی لیلۃ القدر۔ اب یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہے، یہ ہم نے مان لیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظام ہستی کی ایسی تقدیر ساز رات کے اندر ابہام کیوں پایا جاتا ہے؟ خداوند متعال تمام اپنی مخلوقات کو بتا دے کہ رمضان المبارک کے فلاں دن یا فلاں رات ہم نے آپ کے مقدرات کو لکھنا ہے، جیسے عام روٹین میں ہوتا ہے کہ بچوں کو ایک امتحان کی ڈیٹ دے دی جاتی ہے کہ آپ نے فلاں تاریخ کو آ کر امتحان دینا ہے، اور بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے تیاری کرنی ہے، تیاری کر لیں، فلاں تاریخ کو آپ کا امتحان ہے۔ تمام لوگ جو ہے نا وہ تیاری کر کے آتے ہیں، مقررہ تاریخ پر امتحان دے دیتے ہیں۔ اگر خداوند متعال بھی ہمارے لیے اس تقدیر ساز رات کو معین کر دیتا تو کیا حرج تھا؟ ہم اس رات خداوند متعال کی عبادت کرتے، تسبیح کرتے، تقدیس کرتے، تو کیوں ابہام پایا جاتا ہے؟ روایات میں شب قدر کو واضح طور پر یا قرآن مجید میں شب قدر کو واضح طور پر معین نہ کرنے اور ابہام برقرار رکھنے کی وجہ بیان کی گئی ہے، اور وہ وجہ جو روایات میں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے شب قدر کو، پہلے تو شب قدر جو ہے وہ پورے سال میں تھی کہ ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، وہ لیلہ مبارکہ کون سی ہے نہیں معلوم، یعنی ایک لیلہ مبارکہ ہے، پس پورے سال خداوند متعال کی عبادت کی جائے۔ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، وہ لیلۃ القدر سال کے کون سے مہینے میں ہے؟ ایک ابہام ہے، لہٰذا پورے سال کو لیلۃ القدر کے عنوان سے منایا جائے۔ لیکن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن نے آ کر یہ بیان کر دیا کہ وہ رات جو ہے وہ سال کے 12 مہینوں میں نہیں بلکہ اس رمضان المبارک کے ایک مہینے میں، پس یہاں تک نزدیک ہمیں لے آئے تاکہ ہم سال بھر کی جو زحمتیں محنتیں ہیں اس کو ایک مہینے میں جو ہے اس کی تیاری کر لیں اور اس کے لیے آمادہ ہوں، خود کو مجہز کر لیں۔ متعال نے اس میں رات کو معین نہیں کیا، اس کی بنیادی وجہ تھی کہ جو ہے نا وہ پورے مہینے کو ہم احترام کی نگاہ سے دیکھیں، اس پورے مہینے میں ہم خداوند متعال کی عبادت، تسبیح اور تقدیس کریں تاکہ خداوند متعال کے حضور خالص ہو کر خداوند متعال کے حضور خالصانہ عاجزانہ استغفار اور توبہ کرنے کے بعد ہم خداوند متعال سے یہ توقع رکھیں کہ ہمارے مقدرات کو بعنوان احسن و امام وقت تک منتقل کرے گا اور ہمارے حق میں جو مفید ہے وہ ہمیں عنایت کرے گا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال نے صرف لیلۃ القدر میں ابہام نہیں رکھا ہے، خداوند متعال نے قیامت کے دن میں بھی ابہام رکھا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ قیامت کون سی دن آئے گی اور کون سے جو ہے وہ وقت میں ہے، قیامت کا وقت آپ کے لیے معین نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ممکن ہے ابھی آدھے گھنٹے بعد قیامت آ جائے، ممکن ہے 1 گھنٹے بعد قیامت آ جائے، ممکن ہے 1 دن بعد قیامت آ جائے، 2 دن بعد قیامت آ جائے، یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ لہٰذا میری ذمہ داری ہے کہ میں ہر آنے والے لمحے کو قیامت والا لمحہ سمجھ کے خود کو قیامت کے لیے اور پرسش و پاسخ کے لیے اور خداوند متعال کے حضور سوال و جواب کے لیے میں خود کو تیار رکھوں۔ لہٰذا ہمارے لیے روز قیامت بھی خداوند متعال نے اسی طرح سے مبہم رکھی ہے۔ اسماء اعظم میں بھی خداوند متعال نے اسم اعظم کو مبہم رکھا ہے۔ کون سا اسم اعظم ہے؟ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسم اعظم فلاں جو ہے وہ حروف تہجی پر مشتمل اسم جو ہے وہ اسم اعظم ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ خداوند متعال کے لیے اسماء حسنہ ہے، ہمارے لیے یہ اسماء حسنہ کون سا وہ اسم جو اسم اعظم ہے ان اسماء حسنہ کے اندر، ہمارے لیے خداوند متعال نے اس کو معین نہیں کیا ہے۔ لہٰذا
آپ دیکھیں دعا کی قبولیت کا وقت کون سا وقت ہے؟ ابھی اسی وقت آیا دعا قبول ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ خداوند متعال نے اجابت دعا کے لیے بھی ایک خاص وقت کو مقرر نہیں کیا ہے کہ میرے بندے صرف اسی وقت آ کر مجھ سے دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعا کریں، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ہاؤس فل ہے اور ہم نے دروازہ بند کر دیا ہے، اب کوئی دعا نہیں کر سکتا۔ نہیں، جب بھی خداوند متعال سے مانگو، کوئی خاص وقت خداوند متعال نے اجابت کے لیے معین نہیں کیا۔ البتہ روایات میں مطالب بیان کیے گئے ہیں کہ مثلا آپ اذان کے وقت اگر دعا مانگتے ہیں، آپ سحر کے وقت اگر دعا مانگتے ہیں تو خدا قبول کرے گا، لیکن بطور خاص یہی وہ وقت ہے، ایسا معین نہیں کیا گیا روایات میں۔ اسی طرح گناہوں سے مغفرت کا وقت بھی خداوند متعال نے کو معین نہیں رکھا ہے، یعنی جب بھی میرا بندہ میرے حضور آ کر استغفار کرے، اپنے گناہوں سے بخشش کا مطالبہ کرے تو خداوند متعال اس کو بخش دے گا۔ کوئی خاص معین وقت خداوند متعال نے مقرر نہیں کیا۔ بس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شب قدر کو خداوند متعال نے مخفی رکھا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ بندوں کو یہ خداوند متعال نے ایک فائدہ پہنچایا ہے کہ وہ ہر لمحے کو اپنے لیے جو ہے وہ قدر کا لمحہ سمجھے، ہر رات کو اپنے لیے لیلۃ القدر سمجھے، اور بطور خاص رمضان المبارک کی ان تمام راتوں کو اپنے لیے لیلۃ القدر سمجھیں اور ان تمام راتوں کا احترام کریں، اور ان راتوں میں خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس کریں، استغفار کریں، اور وہی اعمال جو لیلۃ القدر میں انسان انجام دیتا ہے ان اعمال کو انسان انجام دے۔ لہذا حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں اس چیز کو مشاہدہ کر سکتے ہیں، علماء اور بزرگان کی سیرت طیبہ میں اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ بھی ایسا ہی کرتے تھے اور رمضان المبارک کو نہایت احترام کے ساتھ وہ منایا کرتے تھے، بالخصوص خاص آخری عشرے کو، کہ جس میں باقاعدہ اپنے بسترے لپیٹ دیے جاتے تھے اور باقاعدہ طور پر خداوند متعال کی عبادت، تسبیح اور تقدیس میں وقت کو گزارا جاتا تھا۔ آگے سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ مختلف ملک ہیں اور مختلف ملکوں میں مختلف شہر ہیں، ہر ملک کا اور ہر شہر کا افق جو ہے وہ ایک علیحدہ سے جو ہے نا وہ ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، اور پھر ہمارے جو ہے نا وہ وزیر سائنس نے کہا کہ میں ایک جو ہے نا وہ نیا کیلنڈر بناؤں گا کہ جس میں آپ کو کسی افق کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اور یہ بالکل جو ہے وہ قمری تاریخوں کے حساب سے بالکل درست ہوگا، اور چاند کی معین میں چیز آپ کو بتا دوں گا، اور قمری تاریخیں آپ کے لیے پھر آئندہ سے اشتباہ میں نہیں دیں گی اور آپ کو مشکل کا سامنا نہیں ہوگا۔ رمضان کے آغاز میں، عید کے آغاز کے لیے جو ہے، اور اسی طرح حج مبارک کے لیے جو ہے ذی الحج کے لیے آپ کو چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میری تقویم کو آپ لے لیں۔ تو یہ اختلاف افق شہروں کا، ملکوں کا، یہ باعث بنتا ہے کہ تاریخوں میں جو ہے وہ اختلاف ہو جائے۔ مثلا پاکستان میں رمضان المبارک کی تاریخ اور ہو، ایران میں اور ہو، سعودی عرب میں اور ہو، عراق میں اور ہو، اور اسی طرح دنیا کے مختلف ملکوں میں۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، کیا مختلف افقوں کے تحت زندگی گزارنے والوں کے لیے لیلۃ القدر کا تکرار ہوگا؟ مثلا آج پاکستان میں جو ہے وہ 19 رمضان ہے، 21 رمضان ہے، 23 رمضان ہے، 27 رمضان ہے، تو آج اگر بالفرض پاکستان میں لیلۃ القدر ہے تو کل جو عراق کے لوگوں کے لیے لیلۃ القدر ہوگی، پرسوں جو سعودی عرب والے لوگوں کے لیے لیلۃ القدر ہوگی، تو کیا خداوند متعال ان مقدرات کو بھی تبدیل کرتا رہے گا اور بھیجتا رہے گا بار بار کہ چونکہ افق کا اختلاف ہو گیا ہے اور لیلۃ القدر ہماری جو ہے وہ بندوں کے لیے مجہول ہو گئی ہے، لہٰذا ہر ملک کے لیے علیحدہ سے مقدرات کو خداوند متعال تعیین کرے؟ نہیں، ہرگز ایسے نہیں ہے۔ قرآنی تعلیمات اور شب قدر کی خصوصیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اختلاف افق کے باعث جو ہے وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ اس میں تعدد نہیں ہوگا، لیلۃ القدر کی خصوصیات تکرار نہیں ہوگی، وہ ایک ہی رات ہے جس میں خداوند متعال نے اس قرآن حکیم کو نازل کیا ہے، اور وہ ایک ہی رات ہے جس رات میں خداوند متعال نے انسان کے مقدرات کو اس تک منتقل کر دیا ہے۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں جب افق کا اختلاف ہو جائے تو لیلۃ القدر کو درک کرنے کے لیے روایات میں یہ بیان ہوا ہے کہ رمضان المبارک کے پورے آخری عشرے کو آپ احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھیں، یعنی آپ اگر 19 کی رات کو
پاکستان کے مطابق درک نہیں کر پا رہے تو ہو سکتا ہے آپ ایران کے وقت کے مطابق یا عربستان سعودی کے وقت کے مطابق آپ لیلۃ القدر کو درک کر لیں. لہٰذا پورے 10 دنوں میں آپ جو ہے وہ خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس کریں. یہ اس کا جواب روایات میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان کو ان عبادات کے نتیجے میں یہ اطمینان ہو جائے کہ میں نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام رمضان کے اس آخری عشرے میں بیدار رہا کرتے تھے تاکہ یہ اختلاف افق کا مسئلہ لوگوں کے لیے جو کل کو آ کر پیدا ہوگا اور آئندہ نسلوں کے لیے مشکلات کا باعث بنے گا تو ہماری یہ تمام راتوں میں عبادت جو ہے وہ ان کے لیے ایک سبق ہے تاکہ وہ اس پورے عشرے میں عبادت کریں اور اس طرح سے اختلاف افق کے اس جھنجٹ سے اور اس مشکل سے بھی باہر نکل جائے اور ان کو نجات مل جائے. پورا وقت جو ہے وہ خداوند متعال کی عبادت کی جائے. اس طرح سے شب قدر کا جو ہے وہ ادراک بھی ہمیں ہو جائے گا اور احتیاطی تدبیر پر بھی عمل ہو جائے گا. اور ہمیں عملی طور پر حضرات معصومین نے یہ تلقین کر دی کہ اس طرح سے آپ نے اپنے شرعی وظیفہ پر عمل کر دیا ہے اور یہ احتمال کبھی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پورے عشرے میں عبادت کر کے خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس کر کے استغفار کر کے لیلۃ القدر کی حقیقت کو درک کر لیا ہے اور لیلۃ القدر میں آپ کے مقدرات تعین ہو گئے ہیں. یہاں میں ایک احتمال حضرت آیت اللہ عظمی ناصر مکارم شیرازی کی جانب سے جسے انہوں نے تفسیر نمونہ کی جلد نمبر 27 میں صفحہ نمبر 193 میں ذکر کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شب قدر سے مراد زمین کے گرد ایک پورا رات کا چکر ہے. یعنی رات زمین کے ایک نقطے سے نکلے اور پوری زمین کے گرد جو گردش کر کے دوبارہ جب اس نقطے تک پہنچتی ہے تو یہ 24 گھنٹے کی مکمل ایک رات یہ لیلۃ القدر ہے. یہ احتمال انہوں نے دیا ہے. اگر اس احتمال کو مضبوط کیا جائے تو اختلاف افق کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. یعنی اس نقطے کے پیش نظر دنیا میں 2 ہی افق ہو سکتے ہیں, یا اس طرف کا ہے یا اس طرف کا ہے. یعنی رات دنیا کے اس طرف ہے یا رات دنیا کے اس طرف ہے. اور اگر آپ دونوں اطراف کی رات کو ملا کر ایک لیل کو لیل شمار کریں اور اس لیل کو لیلۃ القدر بنائیں تو اس طرح سے اختلاف افق کا نتیجہ جو ہے وہ یہی نکلے گا کہ آپ جو ہے وہ دونوں طرفوں کی لیلۃ القدر کو درک کر پائیں گے اور اس کی خصوصیات کو بھی درک کر پائیں گے. یہ ہے وہ لیلۃ القدر سے متعلق مختلف سوالات جو آپ کے ذہنوں میں بن سکتے ہیں, آ سکتے ہیں. مزید بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو میں آپ کے اس سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. اس دعا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں وَسَيِّرْ عُمُورِ فِيهِ مِنَ الْعُسْرِ إِلَى الْيُسْرِ. اے میرے پروردگار میرے تمام معاملات کو سختی سے آسانی کی طرف منتقل کر. یعنی من العسر الی اليسر. سوال آپ لوگ ہم سے کر سکتے ہیں کہ یہ من العسر الی اليسر سے کیا مراد ہے. قرآن مجید میں بھی یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے, یعنی سختی کے بعد آسانی کا ہونا. یعنی ہر سختی کے بعد خداوند متعال نے آپ کے لیے فرج رکھی ہے, آپ کے لیے آسانی رکھی ہے, آپ کے لیے اس مشکلات میں جو ہے وہ سہولت خداوند متعال نے مد نظر رکھی ہے. لہذا سورہ انشراح کی آیت نمبر 6 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے ان مع العسر یسرا. یعنی ہر عسر کے ساتھ خداوند متعال نے یسر بھی رکھی ہے. یعنی جب انسان سختیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ان سختیوں میں مبتلا ہونے کے بعد انسان کو یہ چاہیے کہ وہ صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھے, دشواریوں کے اوپر صبر کرے. تو خداوند متعال فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یعنی جب لوگوں کے اوپر مشکلات آتی ہیں تو آپ ان لوگوں کو بشارت دیں کہ جن کے اوپر مشکلات آئیں اور اس پر صبر و استقامت سے کام لیں تو اور یہ کہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ جانا ہے, تو خداوند متعال ان کی اس مشکل میں آسانی اور فرج فراہم کرے گا. لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سختی ہمارے لیے آسان ہو, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خداوند متعال ہمارا مقدر جو ہے وہ ہر سختی کے بعد آسانی میں قرار دے, ہمارے لیے سہولت ہو, تو یہ تو خداوند متعال بھی ہمارے لیے ایسا ہی چاہتا ہے. جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, کہ خداوند متعال نے ایسا ارادہ کیا ہے کہ آپ کو سہولت فراہم کرے. خداوند متعال آپ کے لیے سختی کا, خداوند متعال آپ کے لیے دشواری نہیں چاہتا ہے. یعنی اللہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم مشکلات میں, شدائد میں
اور پریشانیوں میں گرفتار رہیں. کیوں نہیں چاہتا ہے؟ چونکہ انسان کو خداوند متعال نے ایک اس انداز میں خلق فرمایا ہے کہ وہ خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے آسانی ہو. خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہمیشہ سہولت میں رہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 28 میں بھی خداوند متعال اسی طرح سے ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. یعنی خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ ہمیں تھوڑا آسانی دی جائے, ہمیں تھوڑا رعایت دی جائے. کیوں؟ چونکہ انسان کو خداوند متعال نے کمزور خلق کیا ہے. لہٰذا ایسی صورتحال میں انسان کو چاہیے کہ خداوند متعال کے حضور بخشش اور خداوند متعال کے حضور توبہ اور استغفار کرتا رہے. اس کے نتیجے میں خداوند متعال اس کی مشکلات کو, اس کی پریشانیوں کو برطرف کرے گا. اور انسان اگر مشکلات سے نجات پانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ باقاعدہ طور پر ہمیشہ اپنا صدقہ بھی دیا کرے. ضروری نہیں ہے کہ صدقہ صرف مال ہی سے دیا جائے. انسان مختلف اذکار, مختلف گفتار, مختلف نیک اعمال سے بھی صدقہ دے سکتا ہے اور خداوند متعال کی مرضات کو اپنے قریب کر سکتا ہے. یہی اموات جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں, جن کا کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے, مومن ہے, نیک ہے, آپ ان کے لیے جو ہے وہ ہدایہ بھیج سکتے ہیں, ان کے لیے حمد و سورہ پڑھ سکتے ہیں, ان کے لیے آپ درود پڑھ سکتے ہیں, ان کے لیے آپ نیک اعمال انجام دے سکتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں. خداوند متعال آپ کی دعائے مغفرت کو, خداوند متعال آپ کے نیک اعمال کو ان کے حق میں قبول کرے گا اور یہ آپ کے لیے باقاعدہ ایک صدقہ ہوگا جس سے آپ کی مشکلات دور ہوں گی اور آپ کو اس دنیا میں آسانی اور آسائش فراہم ہو سکتی ہے, مشکلات برطرف ہو سکتی ہیں. لہذا اللہ انسان کے لیے آسانی چاہتا ہے, سختی اور دشواری نہیں چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو یقین کے مرحلے تک پہنچا دینا چاہتا ہے کہ اگر انسان مشکلات میں ہے تو اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسے تنہا نہیں چھوڑے گی اور اس کی مشکلات کو خداوند متعال کی ذات برطرف کرے گی. لہٰذا اللہ ہماری عذر خواہی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے. اور یہ بات انسان اس چیز کی طرف متوجہ رہے کہ انسان نادانی میں جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ فوراً خداوند متعال کے حضور توبہ کرے تاکہ اس کی وہ غلطی کا فوراً تدارک ہو جائے, فوراً وہ غلطی خداوند متعال اس کی وہ معاف کر دے. لہٰذا سورہ نساء کی آیت نمبر 17 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے ثم یتوبون من قریب, یعنی جلدی سے وہ لوگ کیا ہے خداوند متعال کے حضور عذر خواہی کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے غلطی سے انہوں نے کوئی کام کر لیا تو بے بخشید معاف, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور پیش ہو کے کہتے ہیں کہ اے اللہ میں نے غلطی کی ہے, مجھے تو معاف کر دے, بے بخشید مجھے تو معاف کر دے, مجھے تو میری اس عذر خواہی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اگر ایسا کرے تو اللہ بھی فوراً ہماری توبہ کو, ہماری اس پشیمانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے. لہٰذا ارشاد فرماتے ہیں کہ اولئک یتوب اللہ علیہم, یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے. اور اس مطلب پر توجہ بھی انسان کی ضروری ہونی چاہیے کہ انسان جب بھی غلطی کرتا ہے تو توبہ صرف خداوند متعال کی ذات سے ہی طلب کرنی چاہیے, چونکہ انسان نے معصیت خداوند متعال کی بارگاہ میں کی ہے. اگر بندے خدا کی جو ہے وہ معصیت کی ہے اور اس کا حق سلب کیا ہے تو یہاں دو عذر خواہیاں ہیں, ایک اللہ کی ذات سے, ایک بندے سے. چونکہ انسان نے دو کے حق تلفی کیا ہے, یعنی اللہ نے اس کو منع کیا ہے کہ تم نے کسی کا حق تلف نہیں کرنا تو خدا کی نافرمانی کی, بندے کے حق تھا اس کو اس سے چھین لیا تو بندے کے ساتھ بھی زیادتی ہو گئی. تو یہاں انسان نے دو افراد کے حقوق میں جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا ہے تو دونوں سے عذر خواہی کرنی پڑے گی, اللہ کی ذات سے بھی اور انسان سے بھی. تو ایسے میں انسان کو چاہیے کہ دونوں سے عذر خواہی اور دونوں سے جو ہے وہ بخشش کا مطالبہ کرے. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حقوق اللہ میں خدا کے علاوہ اور کوئی بخشش نہیں کر سکتا. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, یعنی سورہ آل عمران میں 135 نمبر آیت میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے خداوند متعال کے سوا جو گناہوں کو بخش دے. جب اللہ اپنے بندے کی عذر کو قبول کر لیتا ہے, اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کیوں معاف کر دیتا ہے؟ چونکہ یہ بندہ خداوند متعال سے جو ہے وہ اس طرح سے خداوند متعال کے حضور التجا کر رہا ہے کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی, یعنی اے میرے پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, پس تیری ہی وہ ذات ہے کہ جو مجھے معاف کر سکتی ہے. فغفر لہ, تو پھر خداوند متعال اسے معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, کیوں معاف کر دیتا ہے؟ چونکہ وہ معاف کرنے والا ہے, اس کی ذات میں یہ چیز
چھپی ہوئی ہے کہ وہ انسان کو معاف کر دے۔ لہٰذا آج کی دعا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے کہ ہم خداوند متعال کے حضور متوجہ ہوں لیلۃ القدر کی اہمیت کو درک کرنے کے لیے، اور خداوند متعال کے حضور باقاعدہ توبہ استغفار کریں اپنے گناہوں کے اوپر۔ لہٰذا ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر، اے میرے پروردگار مجھے اس مہینے میں لیلۃ القدر کی فضیلت کو درک کرنے کی تو سعادت بخش دے، تو توفیق عطا فرما۔ وسیر اموری فیہ من العسر الی الیسر، اور ہر مشکل کے بعد اے میرے پروردگار تو میرے لیے آسانی کو فراہم کر، یہ مشکلات کے سفر کو میرے لیے کوتاہ کر دے، کم کر دے، پیریڈ کو میرے لیے کم کر دے، اور آسانی کے پیریڈ کو میرے لیے تو وسیع فرما دے۔ وقبل معاذیری، اور میری معذرت کو، میری عذر خواہی کو جو میں تیری بارگاہ میں کر رہا ہوں اور توبہ استغفار کر رہا ہوں، بے بخشید کر رہا ہوں، معافی کا تلافی کا مطالبہ کر رہا ہوں، تو میری اس معافی تلافی کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ واحفظ عنی الذنب والوزر، اور اے میرے پروردگار آج کے بعد، یعنی میں نے تجھ سے معافی تو مانگ لی، آج کے بعد تو میری حفاظت کر، اور یہ جو میرے پشت پر جو وزن آ چکا ہے اس وزن کو میری گردن سے اتار لے اور میری حفاظت کر، تاکہ دوبارہ میں گناہوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ یا رؤوفا بعبادہ الصالحین، اے وہ ذات جو اپنے صالح بندوں کے اوپر رؤوف ہے، کریم ہے، مہربان ہے، اے خداوند متعال میری اس دعا کو میرے حق میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قوام آل محمد۔